بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بیچتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. یہ آیت قرآن کریم کی آیتوں میں ایک خاص ہی مقام رکھتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے. یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے معنی ظاہر کے لحاظ سے دیکھیں تو بالکل واضح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور آپ کے مقام کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اصل مقصد آیت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، درود پڑھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کثرت سے بھیجا کرو. یہ اصل کے لحاظ سے حکم ہے. کثرت کا لفظ استعمال تو نہیں کیا گیا، لیکن انداز یہ بتا رہا ہے کہ کثرت سے کرنا چاہیے. قرآن کریم میں ذکر اللہ کے لیے کثرت کا لفظ ہے، اور کسی عبادت کے لیے کثرت کا لفظ نہیں آیا. انداز یہاں پر یہی ہے کہ وسلموا تسلیما، کرتے رہا کرو، زیادہ کرو. انداز عربی زبان کے لحاظ سے دیکھے تو یہی بتا رہا ہے، لیکن کثرت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. تو اصل یہ تھا کہ مؤمنوں کو حکم دیا جا رہا ہے درود پڑھنے کا، لیکن اس کی تاکید جس طرح بیان فرمائی ہے وہ ایسا انداز ہے کہ اور کسی نبی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا گیا. اسی لیے اس آیت کی تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعتاً اس آیت کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہے. کون سی بات بتائیں، کن باتوں کا تذکرہ کریں، کن باتوں کو چھوڑیں. آیت کا مفہوم دیکھیں تو واضح بھی ہے، لیکن اس میں بہت کچھ باریکیاں بھی ہیں. احکام کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت سے احکام بھی ہیں. بہرحال جو اہم ضروری باتیں ہیں ان میں سے جو آسانی سے یاد رہ گئیں اور جن کا تذکرہ ہو گیا تو کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ رہا تھا، اور انبیاء کے ساتھ بھی معاملہ رہا تھا. اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام تو عطا فرمایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا. کس کو؟ فرشتوں کو. لیکن وہاں پر بھی یہ حکم نہیں آیا کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنا تو بڑا ہی عجیب معلوم ہوتا. خیر، ہر ایک کا سجدہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو فرشتوں سے تو سجدہ کروایا، یہ کہا کہ تم کرو، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں. اور انبیاء کا بھی خاص مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ درود و سلام کا اہتمام کرو، تو یہ بھی کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنا ذکر کیا کہ میں بھی کرتا ہوں.
پھر فرمایا کہ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، مومنوں تمہیں بھی شامل ہونا ہے تو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہے ہیں، فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ان تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے، ان اللہ وملائکتہ، تو ان تاکید کے لیے آتا ہے۔ یصلون فعل مضارع ہے جو عربی زبان جانتے ہیں، فعل مضارع جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا بلکہ کرتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ؟ کوئی بادشاہ ہے وقت ہمیں یہ کہے کہ اچھا دیکھو فلانی جگہ پر میں جا رہا ہوں، تمہیں بھی آنا ہو تو ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ ہمیں شاید بادشاہ وقت سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، کسی کو ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں، وہ کہیں کہ اچھا فلانے وقت فلانی جگہ پر فلانے کام میں بھی شامل ہوں گا، تم لوگوں کو میرے ساتھ شامل ہونا ہو تو ہو جاؤ۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، تمہیں شامل ہونا ہے تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو ایک تو ان تاکید بیان کی گئی، یصلون فعل مضارع سے اس کا استمرار، اس کا دائم ہونا، اس کا مستقل کرتے رہنا، یعنی بار بار کرنا، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب قرآن میں آتا ہے تو نام لے کر نہیں، اور باقی بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، لیکن یہ نبی ھذا النبی، وہ محمد نہیں، احمد نہیں، بلکہ وہذا النبی۔ یہ تو خیر ایک مستقل ایک عنوان ہے جس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سے خاص مقام، جو الفاظ کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خاص مقام کے ساتھ آپ کو خاص مقام آپ کا بیان کیا گیا ہے، اور خاص انداز آپ کے لیے اختیار کیا گیا ہے جو اور پیغمبروں کے لیے نہیں ہے۔ گویا نبی، اصل نبی تو یہی ہیں، اصل نبی تو یہی ہیں، نام ان کا نہیں لیا جاتا، اسے کہ جب نبی کہتے ہیں تو یہی مراد ہوتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس آیت کو جب ہم الفاظ کے لحاظ سے دیکھ لیا تو ہم اس پر عمل کر لیتے کہ یا اللہ، ہاں ہم تیار ہیں، ہم درود بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور جیسا آپ کا حکم ہے، جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں، فرشتوں کو ضرورت نہیں، اور ہمیں ضرورت ہے، اور آپ ہمیں حکم بھی دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تو یہ ہمارا اعزاز بڑھانے کے لیے ہے۔ ہمارے درود بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملے گا؟ ہماری سفارش سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے لیے جو مقام ہے وہ تو ہے ہی، ہمارے درود بھیجنے سے ہمیں کچھ مل جائے گا۔ اور کیا ملے گا؟ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن ہم اگر اس کی مزید تفصیل دیکھیں احادیث میں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی درود شریف ایک عجیب عمل ہے، درود شریف ایک عجیب عمل ہے۔ اس پر جانے سے پہلے آیت کے ظاہری الفاظ کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے یصلون، لفظ صلاۃ عربی زبان میں اس کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، رحمت کے بھی آتے ہیں، اور کسی کی تعریف، کسی کا اعزاز، اکرام، اس معنی میں بھی آتے ہیں۔ اب یہ لفظ جس کے لیے استعمال ہوگا اس کے مناسب وہاں مفہوم لیا جائے گا۔ یہ لفظ ایسا ہے جس میں کسی کے اعزاز، کسی کا احترام، کسی کی تعریف، اس قسم کے معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسا موقع اس کے لحاظ سے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو صلاۃ بھیجتے ہیں وہ کیسا صلاۃ ہے؟
اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ درود بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اصل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، جو شراح نے مفسرین نے لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی تعریف، آپ کا اعزاز، آپ کو بلند مقام دینا، یہ معنی آتے ہیں۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، اذان ہے تو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اقامت میں اسی طرح ہوتا ہے، نماز میں ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، وہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر درود شریف مستقل ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص اعزاز اور مقام دیا، دنیا میں بھی آپ کی امت کو خاص مقام دیا آپ کی وجہ سے۔ تھوڑا عمل کرو بہت سا اجر مل جائے گا، تھوڑی زندگی ملے گی لیکن فضیلت میں دوسری امتوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک رات عبادت کی تو لیلۃ القدر میں اگر عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے بہتر اور 1000 مہینوں سے زیادہ عرصہ عبادت کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ فلانی دعا پڑھ لی تو یہ مل جائے گا، فلانا کام کر لیا تو یہ مل جائے گا، فلانا عمل کر لیا تو یہ مل جائے گا۔ تھوڑا چھوٹے سے اعمال، فضیلت بہت زیادہ۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس امت کو گزشتہ امتوں کے مقابلے میں جو خاص فضیلتیں دی گئی ہیں، کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بہترین امت ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، آپ کو دیا گیا مقام، آپ کی امت کو مقام دیا گیا، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو کچھ ملا وہ ملا، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام ملے گا، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام ملے گا، مقام محمود، وبعث مقام محمودہ، اذان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں مقام محمودہ، آپ کو خاص مقام وہ تو ملنے ہی والا ہے۔ ہم جب وہ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد وبعث مقام محمودہ، تو ہمارے دعا پڑھنے سے اتنا ہوتا ہے کہ ہم فضیلت میں حصہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم سے کہا یہ مانگ لو، میں تو دینے ہی والا ہوں ان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے میں تو دینے ہی والا ہوں، لیکن تم لوگ مانگ لو تاکہ تمہیں بھی کچھ مل جائے۔ بڑا عجیب بات ہے، جتنا اس میں غور کریں اتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آپ کی امت کو بھی سب کچھ ملا، ہمیں کہا کہ تم بھی مانگو، تمہارے مانگنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ان کو ملنے والا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، تم مانگو گے تو تم بھی شامل ہو جاؤ گے کہ ہاں انہوں نے بھی مانگا تھا، یہ بھی آپ کی خیر خواہی کرنے والوں میں سے تھے، یہ بھی آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہ بھی آپ پر درود بھیجا کرتے تھے، تو یہ ان کو بھی رحمت میں شامل کر لو۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز، اور اس کے قریب جو بھی معنی ہو، رحمتوں کا نزول، رحمت بھیجنا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے فرشتوں کی طرف جب نسبت کی گئی ہے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ درود شریف کے الفاظ ہوں۔ بہرحال فرشتوں کی طرف جب نسبت کی گئی تو دعا کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے،
اور جب عام امت کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب ہمیں کہا گیا تو اب اس کے معنی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی، اور آپ کی تعظیم بھی، آپ کا احترام بھی، آپ کی عظمت بھی، یہ سب چیزیں آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جب حکم آیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ تو لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ درود بھیجنا وہ تو لازم ہی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ لیکن بار بار بھیجنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ درود بھیجنا لازم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا۔ ہاں اتنا ہے کہ ایک مجلس میں جب نام آتا ہے، بار بار آتا ہے، تو ہر مرتبہ درود بھیجنا چونکہ مشکل ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ بھیج دیا تو ایک مجلس جو ہے وہ ایک حکم میں ہوتی ہے، اس میں جتنی مرتبہ بھی نام لیا جائے گا ہر مرتبہ کے لیے درود شریف کافی ہو جائے گا۔ تو ایک مجلس میں بار بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو ایک مرتبہ درود بھیج دینا کافی ہے، لازم اور واجب کا درجہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن مستحب اور فضیلت یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ محدثین لاکھوں حدیثیں لکھیں ایک ایک محدث نے، یعنی نمبر ایسا ہے کہ ہمارے شاید حسابات ہمارے عقل میں نہ آئے پوری طرح، لاکھوں حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی انہوں نے۔ لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا، ایک سطر میں 2 مرتبہ آتا، 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے۔ ایک صفحے میں کئی مرتبہ آیا، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا بار بار لکھنے میں وقت بھی زیادہ جائے گا، مشقت بھی زیادہ ہوگی، صفحات بھی زیادہ استعمال ہوں گے، نہیں۔ فضیلت ہے، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہم اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا نسائی ہو، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، کوئی بھی کتاب حدیث کی دیکھ لیں، محدثین کا انداز یہی بتاتا ہے کہ ہاں ہر حدیث میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر حدیث میں ایک مرتبہ ہو، زیادہ مرتبہ ہو، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو، تو یہ میری اس بات پر کسی کو اشکال ہو کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحابی یہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور میں نے کہا یا رسول اللہ، وہاں پر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اس لیے کہ جس وقت صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ، تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا، تو محدثین وہاں لکھتے بھی نہیں، جیسا کہا ویسا بیان کر دیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے، ظاہر ہے جب یا رسول اللہ کہا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو غائب ہو، دور ہو، اس کے لیے ہے۔ تو جہاں صحابی نے نہیں کہا، ان کی بات نقل کی جا رہی ہے، تو وہاں پر پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا۔ بہرحال تو صلاۃ کے مختلف معنی ہیں، اور سلام اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی تو فرمایا یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت کی گئی، فرشتوں کی جانب بھی صلاۃ کی نسبت کی گئی، سلام کی نہیں۔ ہمیں جب حکم ملا تو کہا تم 2 کام کر لو، تمہاری تو ضرورت زیادہ ہے، تم تو محتاج ہو، تم تو امتی ہو، فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، الصمد ہے، تم لوگ چونکہ ضرورت مند ہو، تم 2 کام کر لو، صلاۃ بھی اور سلام بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سلام آپ پر کس طرح بھیجنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، چونکہ نماز کا حکم پہلے آ چکا تھا، اور التحیات میں یہ بتایا جا چکا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو پہلے ہی حکم آ چکا تھا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سلام کیسا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ تو تحیات میں ہمیں سکھایا جا چکا ہے، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ ویسے تو وہ صاحب لسان تھے، اپنی زبان میں عربی زبان میں جس طرح چاہتے درود بھیجتے تھے، لیکن انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں کن الفاظ سے مانگنا ہے، کن الفاظ سے درود بھیجنا ہے، تاکہ وہ الفاظ ہم اختیار کریں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کی محبت تھی، لیکن ہم لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے کہ مجھے جو پسند ہے وہ میں کروں گا، صحابہ کو جو پسند تھا وہ رہنے دو، مجھے جو پسند ہے وہ میں کروں گا۔ الفاظ میں نہیں کہتے، لیکن عمل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب درود شریف کے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحابہ نے پوچھے، وہ صحابہ خود بھی وہ درود کے الفاظ بنا سکتے تھے، انہوں نے بنائے نہیں بلکہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے، الفاظ مختلف منقول ہیں۔ ہر جمعہ کی رات میں ہم درود شریف کے جو مختلف الفاظ پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ان میں ہوتا ہے، تو مختلف قسم کی دعا درود کے الفاظ منقول ہیں، لیکن وہی الفاظ جو منقول ہیں ان میں سے کوئی درود انسان پڑھ لے تو اس میں برکت زیادہ ہے۔ اپنا بنایا ہوا درود، بعد کے کسی بزرگوں میں سے کسی کا بنایا ہوا درود وہ بھی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہی پڑھیں، اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے الفاظ بہرحال وہ زیادہ پر نور ہیں، زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ نفع مند ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض درود وہ ہیں جس میں خاص اس میں جو چیزیں، جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو چیزیں مانگی گئی ہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض درود کو خواب میں پسند بھی فرمایا، اور خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو خواب میں اس کو پسند بھی فرمایا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیے ہوئے درود کے الفاظ، ان کا مقام بلند ہے، اور انہی الفاظ کو انسان، اسی کے قریب الفاظ میں اگر انسان اور کوئی درود بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن بالکل ان الفاظ کے خلاف کوئی درود، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد، صحابہ نے جب پوچھا کہ درود کیسے بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے، اللہم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر بعض صحابہ نے ان میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی کو بیان فرمایا، اور مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے دوسرے الفاظ بیان فرمائے، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہیں پر کہ درود اس طرح پڑھا کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس انداز سے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب کوئی کہے کہ جائز ہے، ناجائز ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں، ثابت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں درود پڑھنے کی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت کی تفسیر میں صحابہ کو جب بتایا تو الفاظ جو بیان فرمائے وہ غائب کا صیغہ بیان فرمایا۔ التحیات میں وہی پڑھیں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب درود پڑھتے ہیں تو درود میں بہت سے درود وہ ہیں جس میں درود اور سلام، صلاۃ اور سلام دونوں ہیں، اللہم صلی وسلم، صلاۃ اور سلام دونوں ہیں، تو صلاۃ اور سلام دونوں جہاں پر ہیں اس پر انسان اس میں سے کوئی بھی درود پڑھ لے تو صلاۃ اور سلام دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں بھی صلاۃ اور سلام دونوں آ جاتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی درود ہیں اس میں غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ نہیں ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو پھر ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طرح ہم اگر روضہ اقدس کے سامنے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ جو میری قبر پہ آئے گا میرے انتقال کے بعد تو میں سامنے آنے والے شخص کے سلام کو سنوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہاں جب ہم جائیں گے تب بھی ہم پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لیکن جب دور سے جب سلام بھیجتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے
کہ انسان غائب کے صیغے سے درود بھیجے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ ہاں، اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود فرشتے کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ والا مقام نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس عقیدے کی درستی کے ساتھ یہ سوچ کر کہ فرشتے میرے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، تو پھر حاضر کے صیغے کے ساتھ درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس میں ہمیں تشدد، زیادہ سختی اور غلو سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہم اس کو ناجائز اور حرام کہہ دیں، جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، انسان کی یہ سوچ نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر جگہ ہونے والی باتوں کو سنتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا درود شریف۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم جو تھا وہ تو ہو گیا، جیسے میں نے بتایا کہ اس آیت میں بہت سے احکام ہیں، بہت سے احکام ہیں، اور معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں احکام اور بھی ہیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ اپنے مستقل رسالے میں احکام القرآن جب انہوں نے لکھی تھی، تو احکام القرآن میں درود شریف کے بارے میں اور بہت سے مسائل احکام القرآن میں بیان فرمائے۔ خیر، اب مختصراً درود شریف کی چونکہ تاکید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف کی اہمیت بیان فرمائی ہے، ان میں سے بعض کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں، اور اس پر بھی مستقل کتابیں ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے، اور ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت سی باتیں اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہیں، اور بہت مقبول کتاب ہے فضائل درود شریف۔ انسان اس کو پڑھے اور اس کی تعلیم کرے، انتہائی خیر و برکت والی کتاب ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک رحمت بھی کافی تھی، اور درود شریف تو مختصر سا عمل ہے، 1 منٹ میں انسان کئی مرتبہ پڑھ سکتا ہے، تو ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں اگر ہیں، 10 درود پڑھیں گے 100 رحمتیں ہو جائیں گی، 100 درود پڑھیں گے 1000 رحمتیں ہو جائیں گی۔ کتنی رحمتیں اللہ کے ہم پر ہوں گی، اور وہ تو کم از کم درجہ ہے، بعض روایتوں میں ایک درود کے بدلے میں 70 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی ایک جماعت، چند افراد تھے، ہم 4-5 لوگ تھے، ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ہر وقت ہم میں سے کوئی باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، تاکہ اگر کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خدمت انجام دے سکیں۔ فرماتے ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ کہ میں پریشان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں یا انتقال کر گئے۔ میں اس اندیشے سے رونے لگا، قابو نہیں ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سجدے میں گئے اور بس چلے گئے، تو میں رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہوئے، مجھے دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے واقعی یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک خاص انعام فرمایا،
اس انعام کے شکرانے میں میں نے یہ سجدہ کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ امت کا کوئی فرد آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ تو شروع کا درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی اس میں فضیلتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جب شکر ادا کرتے ہیں، شکرانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ یہ شروع کی بات ہے کہ ایک درود پر 10 نیکیاں لکھا جانا اور 10 گناہوں کا معاف ہونا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو تو مجھ پر درود بھیجے۔ ومن صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات۔ 3 باتیں آ گئیں۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود شریف تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک مستقل ایسا عنوان ہے جس پر بہت سی ضخیم کتابیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ اور قیامت کے دن تو ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہمارے کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ بعض حضرات جنہوں نے درود شریف کو اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنایا۔ جیسے ہم لوگوں کے مشغلے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں کھانا کھانا ہے، ہمیں سونا ہے، یا کسی کو جاب پر جانا ہے، کسی کو یہ کرنا ہے، کسی کو وہ کرنا ہے۔ اسی طرح بعضوں نے زندگی کا ایک خاص حصہ بنایا کہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی 24 گھنٹے نہیں گزر سکتے۔ 24 گھنٹے میں اتنا وقت ہمیں درود شریف کے لیے رکھنا ہے۔ میں اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں۔ اکثروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے دوسرے مشاغل تو اہم ہے، وقت ملے گا تو درود شریف بھی پڑھ لیں گے۔ ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی زائد چیز ہے، وقت ملے گا تو کر لیں گے۔ حالانکہ یہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہونا چاہیے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور درود کے لیے ایک وقت مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ زبان سے میں جتنا بھی اس کو بیان کروں، کوئی کتنا بھی تحریر اور کتابوں میں اس کو لکھ دے، لیکن وہ الفاظ ہی الفاظ ہوں گے، ہم پوری طرح اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ درود کتنا اونچا اور کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی باتیں نقل فرمائی ہیں درود شریف کے بارے میں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب فضائل درود شریف میں اسے بیان فرمایا ہے۔ ان تفصیلات کو تو اب چھوڑتے ہیں اور وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا تیزی سے وقت گزر جائے گا، حالانکہ ابھی تو وہ ایک ہی آیت پر کچھ باتیں، پوری بات بھی نہیں ہوئی۔ بہرحال اب میں خلاصہ کرنے کے لیے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے فضائل درود شریف میں، کہ درود شریف پر کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا برکتیں، کیا کیا منافع حاصل ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ احادیث کے بغیر۔ احادیث میں جائیں گے تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی، احادیث کے بغیر صرف میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود شریف بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر درود یا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص درود بھیجتا ہے
اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کے لیے درود شریف کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں تو اس کے اعمال صالحہ میں جو کمی، کمزوری، کوتاہی، نقص رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درود شریف کی برکت سے پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے گناہ، اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، جب درود انسان پڑھتا ہے تو اس کے لیے فضیلت اور اجر جو ہے وہ قیرات کے برابر، اور ایک قیرات وہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 7، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے اعمال قیامت کے دن بہت بڑی ترازو میں تولے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اعمال زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی دعاؤں کے اوقات کو درود شریف سے معمور کر دے اور درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے اس کے تمام کاموں کی کفایت فرما لیتے ہیں۔ روایت مشہور ہے۔ اسی طرح 9واں فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز درود پڑھنے والے کے لیے گواہی دیں گے۔ 10واں فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو رضا حاصل ہوگی۔ نمبر 12، جو شخص درود پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے روز عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ نمبر 13، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی اور حوض کوثر کا پانی اسے حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے حوض کوثر کا پانی پیا تو پھر جہنم کے تمام مراحل اس کے لیے ختم، اور جنت میں داخل ہونے تک پل صراط سے گزرنے وغیرہ تمام مراحل، اس کے لیے جو ہے وہ پیاس کی تکلیف کبھی نہیں پہنچے گی۔ اور نمبر 14، پل صراط پر وہ سہولت سے گزر جائے گا درود کا اہتمام کرنے والا۔ نمبر 15، بعض کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے بعض روایتوں میں فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ دکھا دیں گے۔ اگر کوئی شخص، نمبر 16، کوئی شخص اگر صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ درود پڑھ لینا بھی صدقے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اور صدقے کی فضیلت درود کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، درود پڑھنے کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 18، درود پڑھنے کی وجہ سے انسان کی کئی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بعض روایتوں میں 100، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ، اس کی کئی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ نمبر 19، جو شخص کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے کہ درود اللہ کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے۔ انسان کو اگر کوئی فقر اور تنگی حاصل ہو تو درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 21، قیامت کے روز سب سے زیادہ قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگا کثرت سے درود پڑھنے والے کو۔ نمبر 22، جو شخص درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو، اور بلکہ جس کو ثواب پہنچایا گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ درود شریف کے فوائد اور برکات پہنچاتے ہیں اور اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور فائدہ اس کا عجیب کہ جو درود کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، دوسروں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 24، کہ جو شخص درود شریف کا اہتمام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہ تو شروع میں تذکرہ آ گیا تھا کہ درود شریف ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو عمل فرمایا، فرشتوں نے جو عمل فرمایا، اس عمل میں وہ ظاہری الفاظ کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کر لیتا ہے، اگرچہ حقیقتاً نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے درود صلات وہ کچھ اور ہے، ہمارا درود و صلات کچھ اور ہے۔ ظاہری اعتبار سے جو کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں تم بھی کر لو۔ اور
حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہے، چاہے دنیا کی کوئی پریشانی ہو، دینی کوئی پریشانی ہو، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو درود پڑھے گا اس کو یہ سب ملے گا، اور وہ ہمارے لیے دعا اور استغفار کریں گے، یا اللہ اب میں نے درود کا اہتمام کیا ہے، اب تو ہی میرے لیے اس درود شریف کو میرے لیے نجات کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ، پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عادت یہ تھی کہ جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو اس کے بدلے میں کچھ دیا کرتے تھے۔ اب انتقال کے بعد ہمارا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے گا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں دیں گے؟ یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ آپ کی عادت تھی، آپ کی تعلیم تھی کہ کسی نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیں گے، اور بہت بڑھ کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے تو صحابہ کے لیے مشکل تھا آپ کو ہدیہ دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضے میں کچھ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو انتقال کے بعد بھی یہی بات ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کا ہم ہدیہ بھیج رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بدلے میں ہمارے لیے دعا اور استغفار کا ہدیہ آتا ہے، اور وہ دعا اور استغفار کہ اس بندے نے میرے لیے مانگا ہے تو اس فلاں بندے کی اللہ تو ضرورتیں پوری فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کے یہاں تو بہت اس کا معمول تھا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رکاوٹ ہے، روزانہ کا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اہتمام سے درود شریف کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ وہ ضرورتیں پوری فرما دیں گے، مشکلات آسان فرما دیں گے۔ خیر، جیسے میں نے بتایا کہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب بس آیت کو دوبارہ ایک سرسری نظر پڑھ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ میں اس کی پوری تفسیر نہیں کر سکا اور احکام وسائل وغیرہ پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال اب وقت پورا ہو گیا تو بس آیت کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بہت زیادہ سلام بھیجا کرو۔ درود کے معنی تو وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ پڑھتے ہیں۔ ان درودوں میں بعضوں کے اخیر میں سلام ہے تو سلام بھی اس میں آ گیا، ورنہ التحیات میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سلام ہے، تو تحیات میں بھی سلام پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ درود میں بھی جہاں پر سلمہ ہے تو وہاں پر وہ بھی صلاۃ و سلام دونوں آ گیا۔ تو اس پر عمل کرنے سے، صلاۃ و سلام دونوں چیزوں پر عمل کرنے سے اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ باقی وہ آ چکا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو انسان پر لازم ہی ہے، وہ تو ہر مسلمان پڑھ ہی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کثرت سے پڑھے، بار بار پڑھتا رہے اور جتنا اہتمام اس کا کرتا رہے، اتنا زیادہ اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس آیت کو سمجھنے کی اور جو درود شریف کے جو برکات ہیں اس کو صحیح طور پر دل سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی بابرکت عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس برکات سے ہم میں سے کسی کو، اس کی برکات سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے بہی وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ درود شریف ہو، سنتوں کا اہتمام ہو۔ پہلی چیز تو ظاہر شریعت پر عمل ہے، شریعت کے عمل پر عمل کے ساتھ ساتھ پھر درود شریف اور سنتوں کا اہتمام جتنا انسان کر لے گا، جتنا انسان کر لے گا، اتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب، تعلق میں بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی چیز ہے جو اصل کام آنے والی ہے۔ لیکن ظاہر ہے بنیادی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کے عادات ہوں، آپ کی سنتیں ہوں، یہ بنیادی چیز ہے، عملی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
پوری طرح سمجھنے کی اور عمل کی بھی، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔